السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی 25ویں اور آخری قسط۔ واش روم سے نکلتا اون ٹھٹکا، پھر اسے ہنسی آ گئی۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی نا۔ کیا ہم لڑکیاں بھی؟ وہ مکمل لڑائی کے موڈ میں تھی۔ تیوری چڑھا کر اون کو دیکھا تو وہ اسے پرانی والی ثانیہ لگی، لڑتی جھگڑتی روک جماتی۔ بس ایسے ہی شادی ہوتے ہی ایک نیا پیکج نکل آتا ہے اندر سے۔ وہ یقیناً اسے غصہ دلا رہا تھا، چاہے مذاقن چھیڑ کر ہی صحیح۔ بدل تو تم گئے ہو، پہلے ہر بات مانتے تھے میری۔ ثانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا، پہلے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر رکھو۔ نہیں، میں نیچے ہی سوؤں گی، وہ وزد رہی۔ اوفو، اتنی دور سے تو میں تمہاری بات بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاؤں گا۔ ان نے اسے پچکارا۔ تو قریب سے کون سا سن رہے ہو؟ وہ روحانسی ہونے لگی تو وہ برجستہ بولا، تم نے قریب آ کر کہا ہی نہیں، ذرا پاس آؤ، کوئی رشوت دو پھر میں سوچوں گا۔ رشوت دے کر بھی تم نے سوچنا ہی ہے تو پھر میں دور ہی بھلی۔ وہ چڑھ کر بولی تو اون نے آگے بڑھ کر تکیہ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور ثانیہ کو دھمکایا، اب تم شرافت سے لیٹ جاؤ ورنہ تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر پھینکوں گا۔ وہ ہوں ہاں کرتی بستر پر آ گئی تھی۔ ایک تو تم مجھے زبردستی وہاں سے لے آئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ ابیہ کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، اب لے جانے کا کہتی ہوں تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اسے رہ کر خیال آتا تھا، پتہ نہیں ابیہ نے کیا سوچا ہوگا۔ شرمندگی کے مارے ثانیہ نے تب سے اسے کال بھی نہیں کی تھی۔ اون جو اسے دھڑلے سے واپس لے آیا تھا، ٹھیک ہے وہ، بلکہ معز کی خوشی دیکھ کر حالات کی بہتری کا اچھے سے اندازہ ہوتا جا رہا ہے۔ اون نے پاس بیٹھتے اسے تسلی دی۔ وہ چل کر بولی، وہ تو تب بھی خوش ہی رہتے تھے جب ابیہ برے حال میں تھی۔ اس نے بھی بہت کڑا وقت گزارا ہے۔ اگر ابیہ نے تکلیفیں سہی ہیں تو معز کی ذہنی کیفیت بھی اس دوران ٹھیک نہیں تھی۔ اون نے اس کی تصحیح کی۔ ثانیہ نے سر جھٹکا۔ وہ اذیت اپنی مول لی ہوئی تھی، اگر تب ہی خدا کی رضا میں راضی ہو جاتے تو نہ تکلیفوں سے گزرتی اور نہ خود معز بھائی کو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا۔ وہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ ابیہ کا تو برا حال تھا، محض جسمانی ہی نہیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی تکالیف برداشت کی ہیں اس نے، محض اپنے شوہر کی بے رخی کی وجہ سے۔ چلو خیر، پلٹ کے آنے والوں کو تو اللہ بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ اس نے بھی کھلے دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے۔ اون نے بات سمیٹی، پھر مسکرا کر اطلاع دی، اب تو ابیہ اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی ہے زارا کے ساتھ۔ ثانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور ان ہٹلر آنٹی نے اجازت دے دی؟ سفینہ بیگم کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب وہ معز احمد کی بیوی ہے، اس کی پوزیشن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی میری بہن بنی ہوئی ہے وہ، کیا میرا جانا نہیں بنتا وہاں؟ ایک تمہاری بخت کے اکیلی نہیں جا سکتی اور خود وہاں لے کر نہیں جا رہے۔ ثانیہ نے اپنا مسئلہ پھر سے یاد دلایا تھا۔ لے جاؤں گا یار، ابھی تو شادی میں 2 ہفتے پڑے ہیں۔ اون نے اسے تسلی دی تو وہ چلا ہی اٹھی، کیا مطلب ڈائریکٹ شادی میں لے کر جاؤ گے؟ اون گڑبڑایا، اوفو، میرا مطلب ہے پہلے سے ہی لے کر جاؤں گا، ابھی کافی ٹائم ہے۔ کل اگر تم مجھے نہیں لے کر گئے تو پھر دیکھنا تم۔ چند لمحوں تک اسے گھورنے کے بعد ثانیہ نے اسے دھمکایا تھا، میں تو اب بھی دیکھ رہا ہوں بس۔ اون نے شرارت سے آہ بھری۔ ثانیہ نے دانت پیسے، ہاں تو آئندہ بھی صرف دیکھتے ہی رہو گے، پٹاخ سے کہا، اور اون کا کہکا بے ساختہ تھا، اب تو لے جانا ہی پڑے گا بھائی، اپنا حقہ پانی بند ہو جائے گا ورنہ۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کنکیوں سے تکیے پر چپکے اون کے بازو کو دیکھا تھا، پھر کھسک کر سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ مجھے پتا تھا تم مان جاؤ گے کیونکہ تم بہت اچھے ہو، بڑے مان سے کہا۔ اچھا، اور یہ تمہیں میری بڑبڑاہٹ سننے کے بعد پتا چلا؟ اون نے تنزن پوچھا تو ثانیہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ اون کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سفینہ بیگم نے ایک ہی نگاہ میں پورے ماحول کا جائزہ لے لیا۔ شاپنگ بیگز کی گنتی انہوں نے آتے ہی کر لی تھی۔ ابیہ کچن سے نکلی تو ان کو دیکھتے ہی جیسے خائف ہو کر زمین پر جم سی گئی۔ اس کی اس کیفیت نے سفینہ بیگم کو بہت تقویت پہنچائی تھی، یعنی کہ ابھی بھی ان کا پلہ بھاری ہی تھا۔ معز کا ساتھ پا کر بھی وہ ان کے روب کی حد سے باہر نہیں نکلی تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص ملکہ والے انداز میں سر اٹھائے تنفر سے ہنکار بھرا، پھر انگلی سے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے حقارت سے بولی، بڑی عیاشی ہو رہی ہے تمہاری۔ ابیہ کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ کل تک یہ اس معز احمد کی ماں تھی جس نے ابیہ کو قبول نہیں کیا تھا، اور آج وہ اس معز احمد کی ماں تھی جو دل و جان سے ابیہ کو قبول کرنے کا اذن دے چکا تھا۔ تو اب اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ اسے اپنے ذہن سے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ وہ ہلکا سا کھنکاری، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی، آپ بیٹھیں پلیز، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر گویا پھنکاری، مہمان نہیں آئی ہوں میں تمہارے گھر، اپنے غلیظ وجود کے ساتھ تم کھڑی ہو میری سلطنت۔
اوف اوف! ابیحہ کا دل چاہا یہاں سے غائب ہو جائے، کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ سفینہ بیگم بھی جو منہ میں آئے وہ کہہ دینے کی عادی تھی، مگر تم در حقیقت اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہی۔ معیز تمہارا شوہر بعد میں پہلے میرا بیٹا ہے، میرے ذہن سے سوچنے اور میری زبان بولنے والا۔ انہوں نے اپنی بساط بچھانی شروع کر دی۔ اگر وہ تمہیں لفٹ کروانے لگا ہے تو کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ لڑکوں کو 4 دن ایسے ہی کشش نظر آتی ہے لڑکیوں میں، ورنہ پچھلے 3 سالوں میں جو تمہاری اہمیت تھی اس کے نزدیک وہ بھی تم اچھی طرح جانتی۔ وہ اسے اتنی بری طرح رگیدنا چاہتی تھی کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ابیحہ کا وجود کپ کپانے لگا۔ سفینہ بیگم کے لب و لہجے کی یکبستگی اسے اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بھی کہا جوان بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی حق ہے اپنی زندگی میں من چاہے تجربات کرنے کا۔ 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے میں نے اسے تمہارے ساتھ، اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ وہ فاتحانہ کہہ رہی تھی۔ ابیحہ کا وجود سن ہونے لگا، پھر وہ پراسرار انداز میں بولی تو چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اور تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے لفظوں کے سکے کھن کھن سماعتوں سے ٹکرا کر ذہن کے کشکول میں گرتے تو جیسے پگھلے ہوئے شیشے کی شکل اختیار کر لیتے۔ چلو انجوائے کرو تم بھی، 2 ماہ ہیں تمہارے پاس، جتنا کچھ سمیٹ سکتی ہو سمیٹ لو، مگر اس کے بعد یہ ہم ماں بیٹے میں طے ہے کہ تمہیں اس گھر سے دفع ہونا ہی۔ انہیں اس کی شکل میں صالحہ دکھائی دیتی تھی، جیسے صالحہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی امتیاز احمد اور ان کے بیچ حائل رہی، ویسے ہی یہ لڑکی ان کے بیٹے کے دل و دماغ پر قابض ہونے والی تھی۔ یہ جادوگر ماں بیٹی صالحہ کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی، مگر وہ ابیحہ کی ایسی کی تیسی کر دینا چاہتی تھی۔ جیسے آئی تھیں ویسے ہی حقارت سے اسے دیکھتی چلی گئیں، تو ابیحہ کی لرزتی ٹانگوں نے اس کا مزید بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی چلی گئی۔ شارجہ سے شادی میں خاص طور پر شرکت کے لیے ماموں ممانی اور عمر گھر میں آئے۔ رونق اور شادمانی کا نیا سامان آ گیا تھا۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ مصداق۔ عمر جب معیز سے ملا تو دونوں نے لمبا معانقہ کیا۔ معیز کو یاد آیا کہ وہ دونوں کتنے اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ بہت مبارک ہو میرے دوست زندگی میں واپسی کے لیے۔ عمر اس کے اس اقدام سے بہت خوش اور پرجوش تھا کہ معیز نے ابیحہ کو اپنا لیا ہے۔ ممانی نے سفینہ بیگم کو دونوں شادیوں کی مبارکباد دی تو ان کی مسکراہٹ سکڑنے میں پل نہیں لگا۔ معذرت چاہتی ہوں بھابھی، مگر میں صرف زارا کی شادی کی مبارکباد قبول کروں گی۔ ارے! انہوں نے حیرت سے نند کو دیکھا۔ ابھی تک حالات درست نہیں ہوئے؟ ابھی تو میکے والوں کی تھوتو باقی ہے۔ ساری عمر میں صالحہ کو کوستی رہی تو کیا سب تانے نہیں دیں گے کہ اب اس کی بیٹی کو بہو بنا لیا؟ پوری دنیا میں معیز کے لیے اور کوئی نہیں ملی۔ وہ سخت برگشتہ تھی۔ ممانی جان کو ان کے خیالات جان کر سخت تاسف ہوا۔ ان کی سخت طبیعت سے واقفیت تو اچھی طرح تھی، اور باقی کی کہانی عمر کے جانے کے منع سنائی تھی۔ انہیں ابیحہ کو بنا دیکھے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ بن ماں باپ کی بچی کیسی سزا کاٹ رہی تھی، وہ بھی اس جرم کی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اور یہ بات تو انہوں نے صاف گوئی سے سفینہ سے بھی کہہ دی تو وہ تڑک بولی تھی، ہر کسی کو اپنے ہوتے سوتے کا بویا کاٹنا پڑتا ہے۔ ابھی صالحہ کی بیٹی ہونے کی سزا مل رہی، یوں کہو نا کہ وہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے اسے۔ عمر بتا رہا تھا دیکھنے لائق بچی، اوپر سے صابر اور شاکر بھی۔ ممانی جان کو نند کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ صابر اور شاکر، سفینہ نے سر جھٹکا اور طنزیہ بولی۔ گھنی اور میسنی، ماں کی طرح پوری ادائیں ہیں اس کی، بلکہ ایک آدھ زیادہ ہی ہوگی۔ تبھی تو امتیاز احمد نے صالحہ کو کسی طور چھوڑ ہی دیا، مگر اس کمبخت نے تو پتہ نہیں کیا جادو کیا، طلاق دیتے دیتے مکر گیا معیز۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں نا، دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے سفینہ۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ داماد کیسا ہے؟ ہم نے تو بڑی تعریفیں سنی ہیں عمر سے۔ انہوں نے تحمل سے کہتے ہوئے بات بدل دی۔ سفیر کے ذکر پر فی الفور سفینہ کی تیوریاں غائب ہوئیں اور چہرے پر مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ انہیں سفیر کی بابت بتانے لگی۔ خاندان والوں کو معیز اور ابیحہ کے نکاح کا پتہ نہیں تھا۔ اب جگہ سائی سے بچنے کے لیے یہی طے کیا گیا کہ زارا کی مہندی والے روز ان دونوں کا علی الاعلان نکاح کیا جائے گا۔ سفینہ بیگم تو ایسے ہر پروگرام پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ ان سب نے تو قسم کھا رکھی تھی ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ کرنے کی۔ ابھی تو انہیں سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے، بنا ماں باپ کی بچی کا خاندان میں تعارف بھی کروانا ہے۔ ممانی جان خاص طور پر انیکسی میں ابیحہ سے جا کر ملیں تو اس کا سوگوار سروپ دیکھ کر بے ساختہ ماشاء اللہ کہہ اٹھی۔ انہیں سفینہ پر افسوس ہوا تھا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ سفینہ بھی بدلے اور انتقام کی اسی منزل پر تھی۔ ممانی جان آئی تو سفینہ کا دھیان تھوڑا سا پلٹا۔ اب وہ دل جمعی سے زارا کی شادی کی باقی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ معیز کی کال آئی تو ابیحہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ جب سے سفینہ بیگم انیکسی سے ہو کر گئی تھی، معیز کی پہلی کال آئی تھی
اس کے بعد اور ابیحہ اس دورانیے میں یہ طے نہیں کر پائی تھی کہ معیز کو اس کی ناگہانی آمد اور ان کے انکشافات کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں۔ کیسی ہو؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ابیحہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ٹھیک، ابھی ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں شاپنگ کے لیے چلنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ سب مکمل ہو چکا ہے، پلیز اب بس۔ وہ بمشکل صاف آواز میں بولی، ورنہ آنسو تو گلے کا پھندا بننے لگے تھے۔ ارے، وہ حیران سا ہوا، پھر دھونس سے بولا، ایسے کیسے؟ آج برائڈل ڈریس لینا ہے تمہیں، وہ بھی میری پسند کا۔ ابیحہ کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، جانے سفینہ بیگم نے کیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مبہم سا بولی، مبادا معیز کو اس کے رونے کا پتہ چل جائے۔ چلو ٹھیک ہے، بس تم تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ مطمئن ہوا۔ وہ زارا کو بھی لے لیں ساتھ، وہ مہمانوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اوہو، وہ تو پردے میں بیٹھ گئی ہیں بس، اور تمہارا بھی بازار کا یہ لاسٹ چکر ہوگا، اس کے بعد تم بھی پردے میں۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ آپ خود اپنی پسند سے لے لیں، مجھے تو ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ واقعی پہلے تو زارا اپنی پسند سے اس کے لیے بھی شاپنگ کر لیتی تھی، کبھی کبھار وہ بھی مشورہ دیتی، یا پھر زارا زبردستی اسے پسند پوچھتی تو اسے دلچسپی لینا پڑتی۔ تم اس کی فکر مت کرو، صرف تم میرے ساتھ چل رہی ہو، باقی کام میرا ہے۔ معیز کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ معیز، وہ ہچکچا کر چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان چند دنوں میں وہ کم از کم اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہو چکا تھا۔ آنٹی راضی ہیں اس رشتے کے لیے؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تو لمحہ بھر کو معیز چپ ہو گیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے ابیحہ، اب ان سب تکلفات کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ رضامند نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، تو ابیحہ کو سفینہ بیگم کی رضامندی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا انہوں نے کوئی شرط رکھی ہے آپ سے؟ وہ ہچکچا کر بولی تو ایک ثانیے کے لیے معیز کا دماغ کھول گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا؟ اس نے سوال کے بدلے فی الفور سوال کیا۔ شک گزرا کہیں زارا نے تو… کسی نے نہیں، یوں ہی دل میں خیال آیا تھا۔ وہ مکر گئی۔ ان دنوں اچھے اچھے خیالات لاؤ دل میں، خدا خدا کر کے تو یہ دن آئے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ ابیحہ نے صرف بات بدلنے کی خاطر مختصر کہا، جس بات نے کل رات سے اسے ٹینشن کا شکار کر رکھا تھا، اسے معیز نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اوکے، پھر ریڈی ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ کہتے کہتے رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، ابیحہ، کسی کے بارے میں مت سوچو، کوئی جو کرتا ہے کرنے دو، جو کہتا ہے کہنے دو۔ تم صرف میرے جذبات کے خالص پن پر نظر رکھو، اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں قابل سزا، باقی سب کو بھول جاؤ سوائے میرے۔ آخری بات پر اس کا لہجہ مسکراتا ہوا سا ہو گیا تھا۔ ابیحہ بھی جھیم گئی۔ ممانی جان نے ڈھولک رکھوا کر گھر میں اچھی خاصی رونق لگوا دی تھی۔ رشتہ داروں نے معیز کی دلہن کے روپ میں صالحہ کی بیٹی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار تو ضرور کیا، مگر اتنی باتیں نہ بنائیں جتنی سفینہ بیگم کو توقع تھی۔ اس کی وجہ شاید صالحہ کا اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ زندہ ہوتی تو شاید لوگ چسکے لینے کی خاطر ضرور کوریتے۔ فی الحال تو وہ ابیحہ کی من موہنی سی شکل اور معصومیت دیکھ کر معیز اور اس کی جوڑی کو سراہ ہی رہے تھے۔ زارا کی مہندی لڑکے والے بہت دھوم دھام سے لائے تھے۔ سفیر اور اس کے بھائیوں کے دوستوں کے منگڑے کمال کے تھے۔ زارا کے مایوں کی رسم سے پہلے ابیحہ اور معیز کے نکاح کی سنت ادا کی گئی۔ ابیحہ کا دل بھر بھر آ رہا تھا، کیا کیا یاد نہ آیا تھا اس لمحے، اور معیز شاد تھا، مطمئن اور پرسکون، جیسے من کی ہر مراد پالی ہو، جیسے لو میرج کرنے چلا ہو۔ ماضی کے کسی یاد کا شائبہ تک اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسے یقین تھا ان کی زندگی آج سے شروع ہونے والی ہے۔ آج ہی ابیحہ کی رخصتی تھی، اگلے روز زارا کی بارات کے ساتھ ان کے ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی۔ رباب بھی تنے ہوئے تاثرات لیے تقریب میں موجود تھی، مگر بحالت مجبوری۔ اگر اس کے بھائی کی شادی نہ ہوتی تو وہ کبھی مڑ کر ادھر نہ دیکھتی۔ سفینہ بیگم معیز کی بے وفائی کے ازالے کے طور پر اسے خصوصی اہمیت دے رہی تھی، مگر رباب کا انہیں بھی لفٹ کروانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ سفینہ بیگم رباب کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ اگر اس کے ساتھ معیز کی شادی ہو جاتی تو زارا کی کامیاب شادی کی گارنٹی مل جاتی۔ حق ہا! ثانیہ کتنی ہی بار ابیحہ کو لپٹا کر پیار کر چکی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اور ہر بار اس دعا پر ابیحہ کی آنکھیں بھر آتی۔ معیز پر اعتبار ہی اپنی جگہ، مگر سفینہ بیگم کی دھمکی ذہن سے جاتی ہی نہ تھی۔ وہ معیز کی اپنی ماں سے محبت اور لگاؤ سے اچھی طرح واقف تھی۔ سفینہ بیگم جیسے پتھر دل عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اظہار اور عمر کے برجستہ جملوں اور لوگوں کے کہکوں نے محفل کو زعفران بنا دیا تھا۔ زارا اور سفیر کی مہندی اکٹھی ہو رہی تھی۔ سب نے دونوں کو تیل لگا لگا کر اور مٹھائی کھلا کھلا کر نڈھال کر دیا تھا۔ رات گئے محفل اپنے اختتام کو پہنچی اور لڑکے والے رخصت ہوئے۔ دولہا دلہن بنے معیز اور ابیحہ کے ساتھ سب کا فوٹو شوٹ بھی مکمل ہوا۔ اب ابیحہ کی معیز کے ساتھ رخصتی تھی۔ سفینہ بیگم تو کسی بھی رسم میں حصہ لے کر خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بیمار بن کر کمرے میں پہنچ گئی۔
تب ممانی جان نے خوش اسلوبی سے ماں کے فرائض سر انجام دیے، ابیحہ کو تھام کر معیز کے کمرے تک لائیں۔ ثانیہ اسے اندر لے گئی تھی۔ واؤ! خوشبو اور گلابوں سے سجے بیڈ روم کو دیکھ کر ثانیہ مبہوت ہو گئی تھی، مگر ابیحہ کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس نے سر دھوتے ہاتھوں سے ثانیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ اتنی گرمی میں بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ ثانیہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے چارگی سے بولی تو ثانیہ ہنستے ہوئے بولی، ابھی معیز بھائی آئیں گے تو یہ سارا ڈر اڑن چھو ہو جائے گا۔ ثانیہ نے اسے احتیاط کے ساتھ پھولوں سے سجے بستر پر بچھایا۔ معیز بھائی نے بیڈ روم میں فوٹو شوٹ سے منع کر دیا تھا، فوٹوگرافر کو، مووی میکر کو بھی نہیں آنے دیا ادھر، ثانیہ بتا رہی تھی۔ اسی اسنا میں زارا پانی کا جگ اور گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی اور پھر ابیحہ کے پاس بیٹھی اور اسے پیار کیا۔ اللہ کرے تم ہمارے گھر کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھو۔ اس نے دل سے دعا دی تو اس کے ساتھ ابیحہ کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ کیا خیال ہے، گھر بھرنے کے لیے 5-6 خوشیاں کافی ہوں گی؟ ثانیہ نے ماحول بدلنے کے لیے شرارت سے کہا تو اس کا مطلب سمجھ کر ابیحہ جھیم گئی۔ زارا ہنسی تھی۔ ہاں، 2 بچے، خوشحال گھرانہ والوں کے موٹو ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ثانیہ کا ارادہ تو ابھی اور رکنے کا تھا، مگر فون کی کال آ گئی۔ شرم کرو، تم تو وہیں چپک گئی ہو اور ادھر ایک شریف بندہ اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کے لیے بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے۔ اون نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی۔ وہ موبائل آف کر کے ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ چلو بھائی، جن کی سلطنت ہے وہ آنا چاہتے ہیں، اب ہمیں تو اشارہ مل گیا۔ زارا اس کا گال تپتپاتی اٹھ گئی تھی تو بے ترتیب دھڑکنے لیے ابیحہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کمرے میں آیا تو ایک اطمینان آمیز خوشی نے اس کے پورے وجود کا حصار کر رکھا تھا۔ مسکراتی نظروں سے بیڈ کے وسط میں سر جھکائے ساکت بیٹھی ابیحہ کو دیکھا۔ اس کے پاس بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے وہ سنگی مجسمے کی طرح جامد تھی۔ السلام علیکم، معیز نے مسکرا کر کہا تو ابیحہ نے مزید چہرہ جھکا لیا۔ معیز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹپ ٹپ، وہ چونکا، آنسوؤں کے گرم قطرے اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ابیحہ کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ معیز کا دل تعصب کا شکار ہونے لگا۔ تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا ابیحہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ معیز نے دونوں انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر یہ آنسو؟ یہ تو بس ایسے ہی۔ وہ خجل سی ہو گئی تھی، مگر آنسوؤں کو کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گزرے 4 سالوں میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ معیز احمد کے دل میں کبھی اپنی جگہ بنا سکے گی۔ تم نے بہت رو لیا ابیحہ، میرے بغیر جتنا رونا تھا رو لیا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ وہ طاقت بھرے انداز میں بولا تو ابیحہ کو اس کی ہر بات پر یقین آنے لگا تھا۔ معیز نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا تو وہ اس کی مضبوط پناہوں میں سمٹ گئی تھی۔ اس دنیا کے ہر غم اور ہر دکھ کو بھلائے محبت کی صدا پر لبیک کہتے ان دونوں پر محبت پر پھیلائے سایہ فگن تھی۔ سفینہ بیگم کو زارا کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ رباب کی صورت وہاں زارا کے لیے ایک مستقل سر درد موجود تھا۔ کیا تھا اگر معیز یہ بار اپنے سر سے لے کر زارا کی آزمائش ختم کر دیتا؟ سفینہ بیگم کو شکوہ تھا، مگر آہ بھر کر رہ جاتی۔ معیز تو ایک طرف رہا، خود زارا بے وقوف بھی اپنے مستقبل کے ان مسائل سے لاپرواہ تھی۔ وہی زارا جو پہلے رباب کو بھابھی بنا کر سسرال میں اپنی حیثیت مضبوط بنانا چاہتی تھی، اب بھائی اور ابیحہ بھابھی کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبی ابیحہ کی خوب طرفداری کرتی رہی۔ مگر جب وہ ابیحہ کو ڈرا دھمکا کر آئیں تو ان کے دل کو ازحد طمانینت ملی جب انہوں نے ابیحہ کو اپنے روک کے آگے وہی سابقہ حال دیکھا تھا۔ معیز کے ساتھ نے اسے نہ تو زبان دراز بنایا اور نہ ہی نڈر۔ وہ ابھی بھی ان کے جوتے تلے آیا کیڑا تھی جسے وہ کبھی بھی مسل سکتی تھی۔ انہوں نے بڑی طمانینت اور تنفر سے سوچا۔ انسان سوچتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ تذلیل انسانی کے منصوبے بنانے والوں کے منصوبے اکثر فیل ہو جایا کرتے ہیں، مگر رب کی کرنی نہیں بدلا کرتی، اس کا کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جو سوچے سمجھے۔ ان کا خیال تھا کہ رباب ان کا منصوبہ سن کر خوشی کے مارے اچھل پڑے گی، واق واق ہو جائے گی، مگر وہ تو چلا اٹھی۔ کیا آنٹی، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ 2 ماہ اس لڑکی کو محبوبہ بنا کر رکھے گا اور آپ فلمی ظالم ساز کی طرح ابیحہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھا کر اسے یہاں سے بھگانے کی سازشیں کریں گی۔ وہ تند و تیز لہجے میں بولتی چلی گئی تو سفینہ بیگم نے بے اختیار پہلو بدلا۔ ان کے سامنے اپنی اولاد کو بھی اس لب و لہجے میں بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کبھی۔ اگر یہ خبیث لڑکی اس گھر میں آ گئی تو کیا کرے گی؟ انہیں بے ساختہ خیال آیا، مگر بہرحال فی الوقت تو اپنے سے زیادہ بیٹی کا گھر بچانے کی فکر تھی، سو لہجے کو نرم ہی رکھا۔ تم فکر مت کرو رباب، معیز صرف ہمدردی کے بخار میں مبتلا ہے اور کچھ نہیں۔ اسے دوسرے لفظوں میں عشق کا بخار بھی کہتے ہیں آنٹی۔
اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ تب وہ اطمینان سے بولی، مگر میں نے اچھی طرح سے اس مسئلے کا حل سوچ لیا ہے۔ وہ چونکی۔ کیا؟ یہی کہ میں آپ کی ہونے والی بہو کو اتنا بدنام کر دوں گی کہ معیز کے پاس اسے چھوڑنے کے سوا کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں۔ وہ رباب کے مقابل ہوتی تو اس سمے اس کی آنکھوں کی وحشیانہ چمک دے کر جھجری لے کر رہ جاتی اور شاید اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش پر نظر ثانی کر لیتی، مگر ابھی چونکہ فون پر تھی سو حیران ہو کر پوچھنے لگی، ایسا کیا کرو گی تم؟ بلا ارادہ ہی اعتراف کر گئی تھی۔ معیز اب اس سے متنفر ہونے والا نہیں ہے رباب، اس نے بہت آزمائشوں کے بعد اس لڑکی کو پایا ہے۔ رباب تلملائی، تو کیا میں مفت کا مال تھی اس کے لیے؟ اور اگر بھری محفل میں کوئی دوسرا مرد آ کر آپ کی نام نہاد بہو کا ہاتھ تھام لے اور اپنے عشق کے قصے سنائے تو؟ رباب نے چہکتی آواز میں کہا تو لمحہ بھر کو وہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے ابیحہ کو گھر سے نکالنے کے بہت سے طریقے سوچے اور اسے بدکردار بگوڑی ماں کی بیٹی تک کہتی تھی، مگر اس طرح اسے بدکردار ثابت کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ تبھی بے ساختہ بولی، معیز بیوقوف نہیں ہے رباب، جو لڑکی جائیداد کا حصہ لے کر بھی معیز کو چھوڑ کر نہیں گئی اس کے فرضی عشقیہ قصے پر یقین نہیں کرے گا۔ کرے گا آنٹی، ضرور کرے گا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی، پھر گویا دھماکہ کیا، اور اس معاملے کو ہوا دیں گی آپ؟ میں؟ وہ اچانک افتاد پر گڑبڑائیں، میں کیسے؟ معیز اس پر جتنا بھی اعتماد کا اظہار کرے آپ ایسی بدکردار بہو کو اپنانے سے انکار کر دیجیے گا، اینڈ دیٹس آل۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان تو ویسے بھی معیز کی بولتی بند ہو جائے گی ایسی سچویشن دیکھ کر۔ آواز سے ہی لگ رہا تھا وہ اپنے منصوبے پر اٹل ہے اور محظوظ بھی ہو رہی تھی۔ سفینہ بیگم ہچکچائیں، تم صبر کر جاؤ تو میں معیز کو اسے طلاق دینے پر مجبور کر دوں گی رباب، مگر مجھے بڑھتا ہوا مرد نہیں چاہیے۔ رباب نے سرد اور قطعی لہجے میں جو الفاظ کہے انہوں نے لمحہ بھر کو سفینہ بیگم کو سنسنا دیا۔ یہ ایک کنواری لڑکی کا انداز گفتگو تھا کیا؟ آپ بس خاموشی سے تماشا دیکھیں اور وقت آنے پر بس اپنا کردار نبھائیے گا، باقی ساری ٹینشن میرے سر رہنے دیں۔ وہ اپنے ہلکے پھلکے انداز میں لوٹتے ہوئے بولی، ان کے لیے اب یہ منصوبے چاہے ناقابل قبول، مگر اندر سے تو وہ بھی ابیحہ سے چھٹکارا ہی پانا چاہتی تھیں، سو مان ہی گئیں۔ ضمیر کو بھی تعویلیں دے کر بہلا لیا تھا۔ کون سا؟ میں یہ سب کر رہی ہوں، میرا کام تو ساری صورتحال پر رد عمل ظاہر کرنا ہے اور بس۔ اور وہ مرد کون ہوگا جو یہ ڈرامہ کرے گا؟ انہوں نے برصغیر تذکرہ پوچھا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے۔ سفینہ بیگم کو نیم رضامند پا کر رباب کی آواز میں کھٹک سی آ گئی تھی۔ رباب کی آواز میں کھنک سی اتر آئی تھی، جبکہ وہ تو لفظ دوست پر ہی اٹک گئیں۔ اتنا گہرا دوست کیسے منصوبے میں حصے دار بنا لیا؟ مگر جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کے ہوتے بھی انسان اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ سفینہ بیگم بھی اسی صورتحال کا شکار تھی۔ اب بھی جو کرنا ہے وہ ہم دونوں کو مل کر کرنا ہوگا آنٹی، آپ گھبرائیں مت، بس آپ کو موقع پر میرا ساتھ دینا ہے اور بس۔ بات بگاڑو مت رباب، آپ بے فکر رہیں آنٹی، ابھی تو صحیح معنوں میں بات بنی ہے۔ رباب کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اتنی بدنامی ہوگی آپ کی بہو رانی کی کہ معیز کے پاس اسے چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، اور یہ خیال چاہے سفینہ کے لیے خوش کن ہی صحیح، وہ ابیحہ سے چھٹکارا پا سکتی ہے۔ ان کا دل بہت ہی اوہام کا شکار تھا، مگر ابیحہ کے لیے گڑھے کھودنا بہت ضروری تھا، ورنہ تو کل کو ان کی راجدھانی میں ملکہ بن بیٹھتی۔ انہوں نے اندر ہی اندر خود کو تعویلیں دے کر ضمیر کو تھپ تھپایا تھا۔ دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والوں کے نصیب میں بھی خدا عموماً وہی راستہ لکھ دیتا ہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، کبھی نہ کبھی وہ خود بھی اس راستے پر ضرور چلتا ہے۔ وہ ایک بے حد روشن، البیلی اور متوالی سی صبح تھی، ابیحہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور روشن صبح۔ معیز واش روم میں تھا، وہ خشک ہوتے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹے کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نیچے وسیع لان میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ آج تو سورج سوا نیزے پر بھی تھا، تب بھی ابیحہ کے لیے ایک جگمگاتی حسین ترین صبح تھی۔ وہ سحر زدہ سی ہواؤں کے پھولوں کے ساتھ اٹکلیوں کو دیکھ رہی تھی، جب معیز نے آہستگی سے آ کر اسے بہوں کے حصار میں لیا۔ لمحہ بھر کو وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ابیحہ کے ہونٹوں پر بھی شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زندگی، اس کا جواب بھرپور تھا۔ معیز نے اس کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے اسے گھما کر اپنی طرف کیا۔ تو پھر باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھو، شرارت سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ خوش ہو بیا؟ معیز کے دل کا ایک کونا شاید ہمیشہ کے لیے مضطرب رہنے والا تھا۔ اس نے بچوں کی طرح معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معیز نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ ابیحہ کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ جو بھی ہو، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا معیز، یہ زندگی کے گزرنے کا ایک ڈھنگ ہے اور ان طے شدہ راستوں پر سے ہر ایک نے گزرنا ہی ہے۔ مجھے حال میں جینا پسند ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔
تو پھر میں خوش کیوں نہ ہوں گی؟ اس کے مان بھرے لفظ نے ابیہ کو بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارے معیز حذافِ شرارت سے بولا، میں تمہاری زبان چیک کروانے کا سوچ رہا تھا ڈاکٹر سے، مگر تم تو اچھا خاصا بول لیتی۔ ابیہ نے خفیف سا ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا تو معیز بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ معیز اور ابیہ ولیمے کی تقریب میں اس قدر مکمل اور ایک دوسرے کے جوڑ کے لگ رہے تھے کہ ہر ایک نے ان کی تعریف کی تھی۔ سفینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بہو بیٹے کی تعریفیں سن کر خوش ہو یا پھر جلیں پڑے۔ فی الوقت تو اس کا دل رباب کے پلین میں اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے ایک گہری نگاہ اسٹیج پر ڈالی۔ معیز کے ساتھ شرمیلی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی ابیہ آج ہمیشہ سے زیادہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ ان کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ آج یہاں آنے سے پہلے وہ لمحہ بھر کو ابیہ کے پاس رکی جب وہ اکیلی تھی۔ آج دیکھنا جو ذلت کی سیاہی تمہارے منہ پر ملی جائے گی، میرا بیٹا تھوکے گا بھی نہیں تم پر، انہوں نے زہریلے انداز میں کہا تو ابیہ گنگ رہ گئی۔ بارات آئی تو معیز اور ابیہ بھی اسٹیج سے اتر آئے۔ زارا دلہن کے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ چونکہ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا اسی لیے کوئی افراتفری نہیں تھی۔ ابیہ نے معیز کا بازو تھاما تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں زارا کے پاس چلی جاؤں؟ وہ سب کے بیچ معیز کی وارفتہ نگاہوں سے نروس ہوئی جا رہی تھی۔ اور اسے یوں ہی چھوڑ جائیں گی؟ شتر بے مہار! عمر کی سماعت تیز تھی۔ اس نے لقمہ دیا تو ایک کہکا پڑا۔ شٹ اپ! معیز ہنسا تھا۔ چلو میں چھوڑاتا ہوں۔ اس نے ابیہ کا ہاتھ تھاما تو سب نے ہاؤ ہو کا شور مچا دیا تھا۔ معیز تو خیر عادی تھا مگر ابیہ کو شرم بھی آ رہی تھی اور ہنسی بھی۔ وہ اسے دلہن کے کمرے تک چھوڑ کر واپس پلٹ گیا تو ابیہ اطمینان کی سانس بھرتی اندر آ گئی تھی۔ شکر ہے کوئی تو ادھر آیا، سب بارات دیکھنے بھاگ گئی۔ اسے دیکھ کر زارا نے شکر ادا کیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو زارا۔ ابیہ نے دل سے تعریف کی تو وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ صاف گوئی سے بولی، مگر تم سے کم؟ ارے نہیں۔ ابیہ خجل سی ہو گئی۔ سفیر بھائی بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، جلدی سے کہا تو زارا مسکرائی۔ ہاں وہ ضرور لگ رہے ہوں گے۔ باہر دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی تو ہر کوئی اسٹیج پر چڑھا ہوا تھا۔ سفینہ بیگم تفکر کا شکار ہر جگہ ابیہ کو تلاشتی پھر رہی تھی۔ وہ نہ ملی تو رباب کا پلان کیسے پورا ہوگا؟ یہیں ہال میں معیز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اسے۔ انہوں نے دیکھا معیز اکیلا ہی سب کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ انہیں کچھ خیال گزرا تو وہ تیزی سے دلہن کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اندر کا عجیب سا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اندر زارا اکیلی نہیں تھی، رباب اور اس کی امی بھی تھی۔ زارا کے تاثرات عجیب سے تھے۔ ماں کو دیکھ کر وہ تیر کی تیزی سے ان سے چمٹ گئی تھی۔ ماما! اس کے آنسو بہنے لگے تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میری جان؟ زارا کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے تفکر سے باری باری رباب اور مسز احسن کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ چونک کر رباب کو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ میں بتاتی ہوں آنٹی، آپ کی بیٹی نے اپنے کسی پرانے واقف کار کو یہاں اکیلے میں ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ رباب نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ آن واحد میں جیسے سفینہ بیگم کے سر پر چھت آن گری۔ تب انہوں نے پہلی بار ایک طرف کھڑے چہرے پر خبیث مسکراہٹ سجائے شخص پر نظر ڈالی جو بڑے اعتماد سے کھڑا تھا۔ ان کا دماغ سنسنانے لگا۔ رباب نے کہا تھا کہ یہ شخص میرج ہال میں سب کے سامنے جا کر ابیہ کے ساتھ اپنے افیئر اور ابیہ کی بے وفائی کا اعلان کرے گا، تو پھر غلطی کسے ہوئی تھی؟ کسی کی بیٹی کی جگہ ان کی بیٹی کیسے بدنام ہونے لگی؟ کیا یہی قانون قدرت تھا؟ اتنی جلدی وہ گڑھوں والے راستے پر نکل آئی تھی، وہ گڑھے جو انہوں نے ابیہ کے لیے کھودے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے رباب؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کی آواز تو مارے صدمے اور غم اور غصے کے پھٹ سی گئی تھی۔ انہوں نے سراسیمہ ہو کر مسز احسن کو دیکھا۔ ان کی رنگت بھی فک تھی۔ انہیں تو رباب لے کر آئی تھی کہ دیکھیں یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ جھوٹ یہ نہیں، آپ کی بیٹی بول رہی ہے، سیفی نے اطمینان سے کہا۔ زمین کانپ رہی تھی اور آسمان ان پر گرنے کو تھا۔ ان کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ وہ رباب کا کھیل سمجھ گئی تھی۔ وہ محض معیز سے بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی، وہ اس گھر سے منسلک ہر رشتے کو اپنے خاندان سے کاٹ پھینکنا چاہتی تھی۔ ایک اور لرزتا کپکپاتا وجود اسی کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ سیفی کی نفرت انگیز آواز نے ابیہ کو کیا کیا یاد نہیں کروا دیا تھا۔ بے حس، بے بس اور معصوم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرنے والا آج زارا کی زندگی سے خوشیاں چھیننے والا تھا۔ ماما یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں، ایک دم سے روم میں آ گیا یہ۔ زارا روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ دفتن ابیہ کو خیال آیا کہ وہاں کیا ہونے والا تھا۔ میں بھائی کو بلا کر لاتی۔ رباب کی پرسکون آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ان کے وجود پر طاری لرزہ تھم گیا۔ زارا کی زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑی تھی۔ رباب نے سفیر کو کال کر دی تھی اور فی الفور برائڈل روم میں آنے کا کہا تو پریشانی کے عالم میں معیز بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ خدا گواہ ہے آنٹی، میں اس آدمی کو نہیں جانتی، میں بے گناہ ہوں۔ زارا سفیر کی امی کو یقین دلا رہی تھی۔ ابیہ ایک دم سے کسی فیصلے پر پہنچتے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔
زارا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ اس آدمی کو نہیں جانتی مگر میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے مضبوط اور اونچی آواز میں کہا تو سب کے ساتھ بے اختیار سیفی بھی اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ سفیان حمیدی ہے، سیفی ہے نا؟ وہ سفینہ بیگم کے بالکل ساتھ آ کھڑی ہوئی اور اب بڑے اعتماد سے سیفی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو، یک نہ شد دو شد، بیٹی تو بیٹی بہو بھی، رباب تڑک کر کہنے لگی تھی۔ سفینہ بیگم اونچے سا لہجے میں اسے ٹوک گئی۔ بکواس مت کرو رباب، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں تمہاری چال کو۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، یہ زارا سے نہیں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ زارا تو اسے جانتی بھی نہیں، مسز احسن سے کہتے ایک پل میں ہی ابیہا نے زارا کو ہر الزام سے بری کر دیا۔ رباب کا چہرہ نفرت سے سیاہ پڑنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور تیزی سے سفیر اور معز آگے پیچھے اندر داخل ہوئے، اور اتنی دیر سے کلائمیکس کا انتظار کرتا سیفی تو معز احمد کو وہاں دیکھ کر ہی بوکھلا گیا۔ رباب نے کہا تھا کہ بس وہ سفیر کو یقین دلا دے کہ زارا سے اس کا پرانا افیئر تھا اور آج وہ اس سے آخری بار ملنے آیا تھا، اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا، مگر پہلے ابیہا مراد اور اب معز احمد۔ سیفی کا تو سر ہی چکرانے لگا۔ تم؟ معز کے سر پر تو حیرت کا آسمان ٹوٹ پڑا سیفی کو وہاں دیکھ کر۔ وہ میں غلطی سے شاید اس روم میں آ گیا تھا۔ سیفی ہڑبڑایا اور واپس پلٹنے کو تھا جب معز نے اسے دانت پیستے ہوئے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ مسز احسن نے تیزی سے سارا واقعہ کہہ سنایا تھا تو اس کے بعد معز نے سرد مہری سے کہا، یہ بدبخت اور ذلیل آدمی ہے آنٹی، جس نے ابیہا کو کڈنیپ کیا تھا، بدماشی اور عیاشی کا اڈا چلانے والا۔ سفینہ بیگم کو جھٹکا سا لگا تھا، وہیں رباب کی رنگت بھی سفید پڑ گئی۔ اظہار اور عمر بھی وہاں آ پہنچے تھے۔ معز نے تیش کے عالم میں سیفی کو اچھی خاصی لگا دی تھی۔ رباب دیوار سے پشت لگائے پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی اڈا نہیں چلا رہا، غلطی سے اس روم میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ رباب ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ اگر اب وہ رباب کا نام لے لے تو؟ مگر شاید سیفی کو اب بھی یقین تھا کہ رباب کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے فی الحال تو مار کھا کے رباب کا حوالہ نہیں دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن اور میری بیوی پر الزام تراشی کرنے کی؟ معز کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر نے اسے سنبھالا۔ میں اور اظہار اسے دیکھ لیتے ہیں، تم سفیر کو لے کر باہر جاؤ، مہمان بھرے پڑے ہیں، 100 طرح کی باتیں بنیں گی۔ سیکیورٹی گارڈ کو بلوا کر اظہار اور عمر نکلنے کو تھے جب اون بھی پریشان سا وہاں چلا آیا۔ سیفی کو وہاں دیکھ کر اس کو بھی حیرت نے گھیر لیا۔ اظہار اسے تفصیل بتانے لگا۔ مسز احسن نے آگے بڑھ کر زارا کو اپنے ساتھ لپٹایا تو سسکنے لگی۔ سب سے بری حالت تو رباب اور سفینہ بیگم کی تھی۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، سیفی بکواس کرتا دھمکیاں دیتا ان کے ہمراہ گیا تھا۔ معز نے زرد رنگت لیے خاموش کھڑی ابیہا کو جا کر بازو سے تھاما تو اس کے شانے سے آ لگی تھی۔ معز کو پتا تھا اتنی سی دیر میں اس پر کیا قیامت بیت گئی ہوگی، مگر نہیں، اصل قیامت جو آئی اور آ کر گزر گئی، اس کا پتہ صرف رباب، سفینہ بیگم اور ابیہا کو تھا۔ چلو بھائی اب دیر مت کرو، میری بیٹی کو لے کر جاؤ اسٹیج پر بٹھاؤ، یہاں تو سیکیورٹی کا انتظام بھی بہت ناقص ہے، اللہ کا شکر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مسز ایسن نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ انہوں نے ثانیہ کو بھیجا تھا، وہ آ کر ابیہا کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو ابیہا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسز احسن اور ثانیہ زارا کو باہر لے گئی تھی۔ رباب میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی جگہ سے ہل سکتی، ماں کے کہنے پر بھی یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، تو وہ اس کی بعد میں گوشمالی کرنے کا سوچ کر چلی گئی۔ ریلیکس ابیہا، پہلے تو وہ بچ گیا تھا، مگر اب دیکھنا لمبی سزا دلواؤں گا اس خبیث انسان کو، تاکہ آئندہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ معز اس کا ہاتھ تھامے تسلی دے رہا تھا، پھر بازو پھیلا کر سفینہ بیگم کو بازو کے گھیرے میں لیا تو ان کا جی جہاں اونچی آواز میں رو دیں، اتنا بین کریں کہ اس کمرے کے در و دیوار اور چھت ان پر آن گریں اور وہ یہیں دب کر مر جائیں۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں، انہوں نے معز سے نگاہ ملائے بغیر کہا تھا۔ وہ مسکراتے ابیہا کو لے کر باہر نکل گیا۔ سفینہ بیگم نے نفرت بھری نظروں سے رباب کو دیکھا تھا۔ آج تمہاری بدکرداری نے میری آنکھوں پر پٹی بندی اتار دی ہے رباب، اور تمہاری بدکرداری نے ہی میری بہو کا کردار بھی مجھ پر عیاں کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں یک آنسو بھر آئے تھے۔ انہیں خیال آیا کس طرح ابیہا نے ان کی بیٹی کی بدنامی کو اپنے سر لینے کی کوشش کی تھی، اور میں سوچتی رہی کہ ابیہا کو صرف گھر توڑنا ہی آتا ہے، گھر تو تم جیسی لڑکیاں بساتی ہیں، مگر میں غلطی پر تھی، اور وہ بھی اتنی فاش غلطی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ رباب پھٹ پھٹ کر روتی وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ قسمت نے آج کیسے اسے 2 خاندانوں میں رسوا ہونے سے بچایا تھا، وہ لرز سی گئی تھی۔ اور سیفی؟ معز احمد کو ٹھوکر مار کر وہ سیفی کے ساتھ تفاخر سے رخصت ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور وہ کیا نکلا، لڑکیوں کو فروخت کا کاروبار کرنے والا۔ آج پھر ابیہا مراد فرسٹ پوزیشن لے گئی تھی، رباب نے حسرت سے سوچا۔ فی الوقت تو اس کو اپنا نقصان ہی اتنا بڑا لگا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکی۔ بعد میں شاید اپنی فطرت سے مجبور ہو کر وہ اسی نہج پر دشمنی پال لیتی، مگر فی الحال تو جس قیامت سے بچی تھی اس کا خیال اسے لرزا رہا تھا۔
زارا خیر و آفیت زارا خیر و آفیت سے اپنے گھر رخصت ہو گئی، مگر جو قیامت ان کے گھرانے پر گزر گئی تھی اس کی حقیقت سے سفینہ بیگم ہی واقف تھی۔ ابیحہ کے لیے کودے گڑھے میں ان کی اپنی بیٹی گر گئی تھی، اس پر مستضاد ہاتھ بڑھا کر نکالا بھی ابیحہ نہیں تھا۔ وہ ماں ہو کر بھی اس پھل اپنی بچی پر سے وہ داغ اتار نہ سکتی تھی جو ابیحہ نے آرام سے اپنی ذات پر سجا لیا تھا، فقط اس گھر کی عزت بچانے کے لیے۔ ساری رات وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، اللہ سے معافی کی طلبگار رہی۔ صبح تک وہ بخار میں پنک رہی تھی۔ ابیحہ سے بے بنیاد نفرت نے انہیں اتنا گھٹیا پن اپنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جسے ہر وقت بھگوڑی ماں اور گھٹیا تربیت کے طعنے دیتی رہتی تھی، اور رباب ایک باعزت گھرانے اور بہترین ماحول میں پرورش پانے والی سفیر احسن کی بہن۔ انسان کا کردار اس کی فطرت کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اگر فطرت اچھی ہو تو ڈاکو کا بیٹا مولوی، اور اگر فطرت بری ہو تو مولوی کا بیٹا ڈاکو بن سکتا ہے۔ مگر سفینہ بیگم کو کڑے تجربے کے بعد یہ علم حاصل ہوا تھا۔ شام کو زارا کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ ڈاکٹر گھر آ کر سفینہ بیگم کو چیک کر کے دوائیں دے کر گئی تھی۔ اظہار اور عمر کمرے میں تھے۔ ممانی جان ادھر ادھر کی باتوں میں ان کا دل بہلا رہی تھی۔ معیز ابھی کمرے میں آیا تھا۔ شام تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ، زارا پریشان ہو جائے گی وہاں، وہ مسکرا کر بولا تو سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 4 سالوں سے وہ معیز کے ہنسنے مسکرانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر جب اس نے مسکرانا سیکھا تو سفینہ بیگم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ تب ہے مجھ پر، وہ دل ہی دل میں کڑھی۔ انہیں آزردہ دیکھ کر وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یقیناً وہ سیفی والے معاملے کو لے کر اتنی حساس ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری مما، وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ کمینہ انسان اب سالوں جیل میں سڑے گا، کافی کیس ڈلوائے ہیں اس پر۔ تم نے کہا تھا کہ وہ گھر کو بنانے اور جوڑنے والی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ سے بہت مختلف ہے، وہ رندے لہجے میں بولی تو معیز حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ یقیناً ابیحہ کی بات کر رہی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا معیز، کل اس نے ہمارے گھر کی عزت بچا لی، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میری بیٹی پر لگنے والا الزام اپنے سر لے لیا اس نے، اور اس نے بتا دیا کہ شریف گھرانے کی بہو بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تو معیز نے سنجیدگی سے کہا، اس نے جو کیا وہ اس کا فرض تھا ماما، آپ دل پر بوجھ مت رکھیں۔ معیز کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں ذہنی پریشانی سے بچانے کی خاطر بہلا رہا ہو، مگر سفینہ بیگم کا دل تو مستقل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے اور رباب کے بنائے گھٹیا منصوبے کی بابت سوچتی تو ان کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا۔ زارا کی بخیری و عافیت رخصتی کے بعد انہوں نے ایک پل بھی چین سے نہیں گزارا تھا۔ اے متکبر انسان، اے خاک اور نطفے سے پیدا ہونے والے متکبر انسان، اگر تو اپنی زندگی کی بنیاد پر ہی غور کر لے تو تیری ساری اکڑ عاجزی میں بدل جائے گی، مگر نہیں، ہم اکثر اپنی ان خوبیوں پر بڑا اتراتے ہیں جن کے ہونے میں ہمارا کوئی کمال ہی نہیں، جو سب اس رب ذوالجلال کی نوازی ہوئی ہیں، اور تو بجائے اس کا شکر ادا کر کے ہم اس کی نعوذ باللہ خصوصیات اپنانے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبر صرف اس ذات کریمی کو ہی زیب دیتا ہے جس نے اپنے جاہ و جلال پر اپنی رحمت کو حاوی کر رکھا ہے۔ سفینہ بیگم کی آنکھیں بھی زوردار ٹھوکر کھانے کے بعد ہی کھلی تھیں۔ انسان جس کے سامنے غرور اور تکبر کے مظاہرے کرتا ہے، اللہ اکثر اسی کے سامنے انسان کو ذلیل اور خوار کرواتا ہے۔ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سفینہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اللہ نے ان کی عزت اس کے ذریعے رکھی تھی جسے وہ عزت کے قابل سمجھتی ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے ناک رگڑوانا آتا ہے۔ اپنے مقرر کردہ دائرے سے باہر نکلتی سفینہ اور رباب کو پلٹ کر دائرے میں پٹخا گیا تھا۔ اسے بلاؤ معیز، اس کا بہت قرض ہے مجھ پر، وہ رو رو کر تھک گئی تھی۔ ممانی جان کے اشارے پر وہ جا کر کچن میں سوپ بناتی ابیحہ کے پاس کھڑا ہوا۔ میں بس 2 منٹ میں لا رہی تھی، وہ بعجلت باؤل اور چمچ صاف کر کے ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی۔ مہندی سے رچے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ آنٹی غصے میں تو نہیں؟ وہ ذرا چھچکی۔ تم نذیرہ سے کہتی، خود کیوں بنانے کھڑی ہو گئی؟ معیز نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو تھاما، اور یہ الگ ہی بات کہ وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ یوں ہی میں نے سوچا شاید آنٹی کو اچھا لگے۔ بہت اچھا لگے گا، معیز زور دے کر بولا تو ابیحہ خفیف سی مسکرا دی تھی اور اپنے ہاتھ کھینچ لیے باؤل میں سوپ نکالنے لگی۔ ماما تمہیں بلا رہی تھی، ابیحہ ٹھٹکی، پھر ہاتھ روکا اور چہرہ موڑ کر معیز کو دیکھا۔ اس نے لا علمی کے اظہار کے طور پر شانے اچکا دی۔ وہاں سب ہوں گے ان کے پاس؟ ابیحہ نے جھجک کر پوچھا۔ اکیلے میں بے عزتی برداشت ہو جاتی، مگر یوں سب کے سامنے عزت اتارنا، اسے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ معیز کے پیچھے سوپ کا پیالہ لیے وہ ڈری سہمی سی کمرے میں آئی تھی تو سفینہ بیگم کے ذہن میں اس کی گمشدگی والا دن لہرا گیا تھا جب انہوں نے کھانے کے برتن اٹھا کر اسے دے مارے تھے، اور اسی رات زارا کے کہنے پر محض ان کی سکون کی خاطر وہ تنے تنہا گھر سے نکل گئی تھی۔ شاید ابیحہ کے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی خیال ہو، جبھی وہ شکل میں ہی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ، سفینہ بیگم نے اسے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔
تو سائڈ ٹیبل پر سوپ کا پیالہ رکھتی ان کے پاس آ گئی۔ دل میں ایک وہم سا بدستور موجود تھا۔ سفینہ بیگم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر یہ کیا؟ ابیحہ حیرت سے مرنے کو تھی۔ انہوں نے دفتن اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو ابیحہ۔ وہ شدر تھی، مگر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے ان کے بندے ہاتھ تھام کر کھول دی۔ مجھے گناہ گار مت کریں آنٹی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ گناہ گار تو میں، اب تلافی کا طریقہ تم بتا دو۔ وہ رونے لگی۔ کتنی کمینگی اور گھٹیا پن دکھا چکی تھی وہ اس کامنی سی لڑکی کو، مگر اب غرور و تکبر کا بت پاش پاش ہو چکا تھا۔ ابیحہ نے ان کے ہاتھ تھامے بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کر سادگی سے کہا، بس مجھے اپنی بیٹی کہہ دیں۔ ماؤں کی ہر کوتاہی ہی اپنے آپ معاف ہو جایا کرتی۔ روتی آنکھوں سنگ اس نے اتنی پیاری بات کہی تھی کہ سفینہ نے کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ باقی سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صبر اور شکر کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ ابیحہ بھی انہی ہدایتوں کو تھامے المنزل پر شاداں فرحاں پہنچ گئی تھی۔ غم اور اندوہ کے سائے کہیں دور رہ گئے تھے اور ابیحہ کو دیکھتے معیز کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لایا تھا۔ ابیحہ اس کی زندگی میں قبول ہونے والی وہ مبارک دعا تھی جو اس نے مانگی ہی نہ تھی، مگر جانے کس نیکی کے صلے میں معیز کی جھولی میں انعام کے طور پر ڈال دی گئی تھی۔ سفینہ بیگم کے گلے لگی ابیحہ نے بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ معیز کو دیکھا تو وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دیا تھا کہ اب ان کی زندگی پر غم اور غلط فہمیوں کا یہ سایہ تک نہیں تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف دس ناول ود ماگی دعا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پہ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے اور میں آپ کے لیے اسی طرح سے مزید کمپلیٹ ناولز لاتی رہوں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔